السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين۔ حمد و ثنا کبریائی و بڑائی کی تمام تر اقسام اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر۔ معزز حاضرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر یہ 42واں درس ہے۔ الحمدللہ ہم تمام اللہ کے فضل و اس کی توفیق سے ہر ہفتہ یہاں حاضر ہوتے ہیں تاکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ جانیں، آپ کے زندگی کے متعلق کچھ علم ہو، اور پھر ویسے ہی ہم بھی اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم ہر ہفتہ جو یہاں حاضری دیتے ہیں، ہم تمام کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اعتبار سے ہماری زندگی ہو جائے۔ اس نیت کو لے کر حاضر ہوں تاکہ ہمارا بولنا سننا سب کے سب عبادت بنے، نیکی کا ذریعہ بنے۔ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد اگر ہے، چاہے میرا چاہے آپ کا، تو اس پر اجر ملنے سے تو رہا، ممکن ہے اس پر وبال ملے، عذاب ملے۔ لہذا ہم تمام کو اپنی نیت کی اصلاح کرنی چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ ہر ایک اسی نیت سے حاضر ہوا ہے۔ الہ العالمین ہماری نیت کو پاکیزہ بنا اور ہمارے آنے جانے سننے سنانے کو قبول فرما، آمین تقبل رب العالمین۔ حضرات گرامی، اس وقت جو موضوع چل رہا ہے وہ یہ کہ دعوت حقہ کو، صحیح دعوت کو، سچی دعوت کو، کتاب و سنت کی دعوت کو، اللہ اس کے رسول کے فرمان کی روشنی والی دعوت کو روکنے کے لیے باطل
یعنی وہ لوگ جو غلط راستے پہ ہیں، جو صحیح طریقے سے ہٹ کر ہیں، وہ لوگ کیا کیا تدبیریں کرتے ہیں کہ اس دعوت کو روک دیا جائے۔ اس کی بہت ساری تدبیریں ہیں اور انہوں نے اپنایا ہے، اس زمانے میں بھی اپنایا اور آج کے زمانے میں بھی، بلکہ ہر دور میں ان تدابیر کو اپنایا جاتا رہا ہے۔ لیکن حق حق ہے، کتاب و سنت ہے، اللہ اس کے رسول کا فرمان مقدم ہے، وہ کبھی زیر نہیں ہوا، کبھی ہارا نہیں، کبھی مغلوب نہیں ہوا۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اس کے سامنے کسی اور کا فرمان آگے چلا جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ تو ہر مومن کا عقیدہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کا فرمان مقدم ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود اس آواز کو اس دور میں دبانے کی کوشش کی گئی، ہر زمانے میں دبانے کی کوشش کی گئی، آج بھی دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ طریقہ وہی ہے جو وہاں تھا، بالکل تمام تر تدبیریں جو انہوں نے اپنائی ہیں وہی تدبیریں آج بھی لوگ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا جو انجام ان کا ہوا، کہیں ہمارا بھی وہی انجام نہ ہو جائے۔ ان باتوں کو ذرا سا دھیان سے سن کر کے اپنے متعلق غور کرنے کی کوشش کریں کہ کہیں ہم اسی راستے میں نہیں جا رہے ہیں۔ وہاں دو گروہ تھا، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا گروہ، ایک کفار مکہ کا گروہ۔ ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حق کی دعوت کو لے کے اٹھے تھے، یا ان لوگوں کے ساتھ جو حق کی دعوت کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ اور کوئی مومن یہ نہیں چاہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی، آپ کے گروہ، آپ کی جماعت کو چھوڑ کے دوسرے والے میں جائے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن کبھی کبھی غلط فہمی کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر، جانکاری نہ ہونے کی بنیاد پر ہم سے اس طرح کی حرکتیں سرزد ہو جاتی جو بظاہر میں ہم چاہتے تو نہیں، لیکن بات ادھر ہی چلی جاتی جدھر نہیں جانا چاہیے۔ تو بہت ساری تدبیریں، اس سے پہلے جو بات ہو چکی وہ یہ شکوہ شکایت کی ابتدا ہوتی ہے۔ شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، ارے تمہارا بیٹا ایسا کرا، تمہارا بھائی ایسا کرا، اس کو سمجھا لو۔ پھر دھمکی بھی آتے ہیں، اگر نہیں سمجھاتے تو ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، ویسا ہوگا۔ اور اس کے بعد الزامات پہ آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی جادوگر کا الزام لگا، کبھی پاگل پن کا الزام لگا، کبھی کاہن کا الزام لگا، کبھی جھوٹ کا الزام۔ عجیب معاملہ ہے، جس کو ساری زندگی انہوں نے صادق کہا تھا، سچا کہا تھا، جب وہ حق کی دعوت کو لے کے اٹھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ذات گرامی کو یہ کفار مکہ جھوٹا سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی گویا کہ اپنی پوری زندگی کی وہ خود تردید کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب اتنے دنوں تک جو آپ نے سچا کہا ہے تو آپ جھوٹے تھے۔ اگر نبی کی ذات آج جھوٹی ہے تو اس سے پہلے آپ صادق کیوں کہہ رہے تھے؟ یا تو اس دور میں آپ جھوٹے تو یا تو آج جھوٹے ہو۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی الزام لگا، کہ یہ گھرانے کو بانٹ دیتے ہیں، بیٹا کو باپ سے، باپ کو بیٹے سے، بھائی کو بھائی سے، ماں کو بیٹی سے، سب کو جدا جدا کر دیتے ہیں۔ ان کی تعلیم اختلاف والی تعلیم ہے، ان کی دعوت اختلاف پیدا کر دیتی۔ یہ کفار مکہ الزام لگایا تھا، اور یہ کہ ان کے پاس غیر سے، ان کے پاس اللہ کی جانب سے نہیں بلکہ شیطان کی جانب سے کوئی لے کر کے آتا ہے، کچھ سنا دیتا ہے، پڑھ کے سنا دیتا ہے، وہی دوسروں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ الزام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا گیا۔ روکنے کی یہ تیسری تدبیر تھی کہ لوگوں کے سامنے بدنام کر دیا جائے کہ یہ ایسے ہیں تاکہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ آ سکیں۔ الزام کی تدبیر آج بھی اپنائی جاتی۔ پچھلے درس میں اس لوگوں سنا ہوگا آپ نے
یہ ایسے ہیں، یہ نبیوں کو نہیں مانتے، یہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، انبیاء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ائمہ اکرام کو نہیں مانتے، خلفاء کو نہیں مانتے، صحابہ اکرام کو نہیں مانتے، اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، پیروں کو نہیں مانتے، بزرگوں کو نہیں مانتے، ان کو نہیں مانتے، ان کو نہیں مانتے۔ یہ 32 ہیں، یہ 36 ہیں، یہ 24 ہیں، یہ اتنے ہیں، یہ اتنے، امت کو بانٹنے کے لیے، دور کرنے کے لیے یہ الزام لگایا جاتا ہے، ورنہ حقیقت میں کوئی اپنا نام 36 34 35 نہیں رکھتا ہے۔ اور یہ بھی الزام لگتا ہے ان کو ریال ملتا ہے، ان کو ڈالر ملتا ہے، ان کو افریقہ سے ملتا ہے، ان کو سعودی سے ملتا ہے، ان کو نیوزی لینڈ سے ملتا ہے، سوئٹزرلینڈ سے ملتا ہے۔ یہ الزام نہیں ہے، یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے، یہ فلاں کے ایجنٹ ہے، یہ فلاں کے ایجنٹ ہے۔ مقصد کیا؟ مقصد صرف یہ کہ لوگ ان سے دور ہو جائیں، لوگ ان سے دور ہو جائیں اور ان کی دعوت کے قریب نہ آئیں۔ یہی معاملہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، آپ پر الزام لگایا تھا تاکہ لوگ آپ سے دور ہو جائیں، آپ کی دعوت کے قریب نہ آنے پائیں۔ تو دعوت حق کو روکنے کے لیے انہوں نے ایک تدبیر الزام کی اپنائی تھی کہ الزام لگاؤ جتنا ہو سکے۔ اس کے بعد آج کا جو درس ہے اس کا عنوان ہے مذاق کرو، استہزاء اڑاؤ، رسوا کرو، ذلیل کرو۔ جب بات نہیں بنتی الزام سے، کہ الزام لگانے کے باوجود بھی لوگ قریب جاتے ہیں، تو ان کو حقیر ثابت کر دو، لوگوں کے سامنے ان کو رسوا کر دو۔ یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے، وہاں بھی اپنایا گیا، یہاں بھی اپنایا جا رہا ہے۔ آئیے دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا کیسا مذاق کیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ہم سوچیں، اپنے آپ پر غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس مقصد کے تحت اٹھے تھے، ان کا کام کیا تھا؟ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا، لوگوں کو ان کے فائدے کی طرف بلانا۔ نبی اپنی طرف نہیں، اپنے فائدے کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ پڑھو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی لوگوں کو ان کو فائدے کی طرف بلا رہے ہیں، اس میں نبی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے باوجود جب جاتے ہیں تو ان کو مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ بات میں نے بیان کر دی، آپ نے سن لی، لیکن ذرا تصور کرو کہ آپ کسی بھائی کو جو گمراہی کی طرف جا رہا ہے، جو کسی کنویں میں گرنے جا رہا ہے یا کسی اور موقع پہ جا رہا ہے، غلط جگہ پہ جا رہا ہے، آپ جاؤ اس کو سمجھاؤ پیار سے، محبت سے کہ بھائی یہ غلط راستہ ہے، ادھر جاؤ گے آپ کو یہ نقصان ہو جائے گا، آپ یہ تجارت کر رہے ہو ٹھیک ہے کرو، لیکن اس طرح کرو وہ نقصان ہو جائے گا، آپ کا خسارہ ہوگا۔ اور پلٹ کے وہ آپ کا مزہ ہے، تم بہت تاجر بنتے ہو، بہت متقی پرہیزگار بنتے ہو، تم ایسے ہو، بہت کتاب و سنت والے بنتے ہو، تم جماعت حقہ والے بنتے ہو، تم جنتی بنتے ہو، تمہارا مذاق اڑائے تو شاید آپ کے دل میں یہ بات نہیں، بتائیے میرا اس میں کیا فائدہ ہے؟ ہم تو اس کے لیے مر رہے ہیں، ہم اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اول تو مانتا نہیں، دوسرا مذاق اڑاتا ہے۔ اور لوگوں سے کہے کہ دیکھو یہی ہے جو اپنے آپ کو بہت متقی پرہیزگار بنتا ہے، بہت اپنے آپ کو نمازی بنتا ہے، آپ کہنے جاؤ بھائی نماز پڑھا کرو، نہ مانے اور لوگوں کے ساتھ دیکھو بہت نمازی بنتا ہے۔ واللہ کہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی مذاق کیا گیا، احد الذی بعث اللہ رسولا، اس طریقے کا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی اتنا بلند مقام کے حامل، اتنا اعلیٰ مرتبے پر فائز اللہ رب العالمین نے فائز کر رکھا ہے، اس کے باوجود لوگوں نے نہیں چھوڑا۔ تو بھائیو جو بھی دعوت کا کام کر رہے ہو، جو نیکی کی طرف آ رہے ہو، کبھی دل چھوٹا نہیں کرنا، دل شکنی آپ کی نہ ہو کہ ہم کو لوگوں نے ایسا ایسا کہہ دیا، ہمارا مذاق اڑا دیا۔ یہاں عبرت کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب لوگوں نے نبی کا مذاق اڑایا دین کے راستے میں، تو ہمارا بھی اڑایا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا اور مومنین کا مذاق اڑایا گیا۔ سورہ فرقان کی آیت کریمہ
اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کہ جب وہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو صرف مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ کیا استہزاء؟ ارے یہی ہے جو کہتا ہے مجھ کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ دیکھو تو دیکھو، یہی ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، ارے قریب تھا یہ مجھ کو گمراہ کر دیتا، بھٹکا دیتا اگر ہم اپنے معبودوں پر جمے نہ رہتے تو۔ یہی ہوتا ہے نا، ارے یہی ہے جو ایسا کرتا ہے، ارے بچ گیا نا ورنہ مجھ کو بھی گمراہ کر دیتا، ان سے چھوڑا دیتا۔ سچائی یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ نہیں کر رہے تھے، ہدایت کی طرف بلا رہے تھے، بت پرستی سے روک رہے تھے، شرک سے روک رہے تھے، غلط راستے سے روک رہے تھے، ان کو ہدایت کی طرف لے جا رہے تھے، لیکن باطل اس ہدایت کو گمراہی سے تعبیر کرتا ہے۔ آپ بتاؤ بھائی یہ راستہ غلط ہے، یہ سجدہ ایک اللہ کے سامنے ہونا چاہیے، یہ پیشانی صرف ایک اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے، تو اس کو یہ گمراہی نظر آتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال احد الذی بعث اللہ رسول، ارے یہی ہے جو کہتا ہے مجھ کو اللہ رب العالمین نبی بنایا۔ دوسرے مقام سورہ انبیاء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، یہ لوگ کفار لوگ جب آپ سے ملتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ارے یہی ہے جو ہمارے معبودوں کا تذکرہ کرتا رہتا ہے۔ احد الذی یذکر آلہتنا، یہی ہے جو ہمارے معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے، مراد یہی ہے جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ دیکھ لو یہی جو جا رہا ہے یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ آج بھی یہی معاملہ، لوگ کہتے ہیں ارے یہی ہے جو ہمارے ان کو برا بھلا کہتا ہے، ہم کو گمراہ ان کو گمراہ ان کو گمراہ کہتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اور یہی نہیں جو مومنین جو ایمان لاتے تھے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے آزما لیا بعض کو بعض کے ساتھ، انسانوں میں سے بعض کو آزمایا بعض کے ذریعہ سے۔ کیسے؟ تو ان میں سے جو گمراہ لوگ ہیں وہ ایمان والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یہ بیچارے غریب لوگ، فقیر لوگ، محتاج لوگ۔ بتائیے حضرت بلال اللہ تعالی عنہ، حضرت سہیل، حضرت خباب، یہ تمام لوگ بیچارے غریب تھے، ان کو دیکھ کے کہا جاتا تھا کہ احد الذی من اللہ علیہم من بیننا، کیا ہمارے درمیان یہی اچھے لوگ تھے کہ اللہ نے ان پر انعام کر دیا، ہم اس قابل نہ تھے؟ اور دوسرے مقام فرمایا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، جو یہ ایمان لائے ہیں، جس دین کو یہ قبول کر رکھے ہیں، اگر وہ بہتر ہوتا تو اس دین کو پہلے ہم اپناتے۔ مراد یہ ہوا یہ غریب مسکین فقیر لوگ یہ ہدایت تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اگر پہنچنا تو پہلے ہم پہنچتے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو چڑھایا جاتا تھا، پریشان کیا جاتا تھا، استہزاء مذاق اڑایا جاتا تھا اور حقیر گردانا جاتا تھا۔ اس سے بھی واضح انداز میں ام جمیل ابو لہب کی بیٹی ہے، ابو لہب کی بیوی جس کے بارے میں تبت یدا میں نازل ہوئی ہے آیت کریمہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت خراب تھی، 2-3 دن آپ اٹھ کر کے شب بیداری نہ کر سکے، تہجد گزاری نہ کر سکے، تو یہ آئی اور کہا یا محمد، اے محمد مجھے لگتا ہے کہ تمہارے شیطان نے تم کو چھوڑ دیا ہے، مجھے ایسا گمان ہوتا ہے کہ تمہارے شیطان نے تم کو چھوڑ دیا ہے۔ انی لم ارى قربک منذ لیلتین او 3 لیال، کہ میں 2 رات سے یا 3 رات سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ تمہارے قریب نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین مراد کیا تھا کہ جس کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ میں ان کا نبی ہوں، ان کا ساتھ میرا ہے، میں ان کی کبریائی بلند کرتا ہوں، میں ان کی عبادت کرتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ اس شیطان نے نعوذ باللہ، اللہ رب العالمین کو شیطان کہا کہ نعوذ باللہ اس شیطان نے تمہارا راستہ چھوڑ دیا، تمہارا ساتھ چھوڑ دیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اللہ نے اس کا جواب دیا، اور ہم پڑھتے ہیں وہ آیات ہمیشہ پڑھتے ہیں، بہت بار سنتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، اللہ نے جواب دیا اور قسم کھا کے جواب دیا، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی، جب وہ تاریک ہو جائے، تاریکی چھا جائے، اس کے بعد فرمایا کہ آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے نہ ہی آپ سے بیزار ہوا ہے۔ تو معاملہ یہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے چڑھایا جاتا تھا، اور اللہ رب العالمین کی ذات گرامی جو آپ کے محبوب، جس کے آپ محبوب، جس نے آپ کو مبعوث کیا تھا، اس کو شیطان کے لفظ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر ہم ابھی کسی سے محبت کریں، کسی کے ہم بھیجے ہوئے ہوں، کسی نے ہم کو بھیجا ہو یہ کام کرنے کے لیے، لوگ ہم کو گالی دے تو ایک بار ہم کو برداشت ہوتا ہے، لیکن جس نے ہم کو بھیجا ہے، ہمارا آقا جو ہو، ہمارا رہبر جو ہو، ہمارا امام جو ہو، اگر اس کو کوئی گالی دیتا ہے تو ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ معاملہ یہاں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق تو کیا لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی نعوذ باللہ گستاخی کی، اور شیطان سے تعبیر کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین صبر کی تلقین کرتا رہا اپنے نبی کو، اور ساتھ میں جواب بھی دیتا رہا، اے نبی آپ گھبرائے نہیں، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، اور نہ ہی آپ سے بیزار ہو۔ آج ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ ایک واقعہ سنا دوں، ایک بھائی پہلے کسی اور راستے میں تھے، کہیں ادھر ادھر سجدہ کیا کرتے تھے، دنیا بھر کے غلط کاموں کیا کرتے تھے، یعنی سچے راستے سے ہٹے ہوئے تھے۔ اللہ نے ان کو ہدایت دی اور قرآن و سنت کو انہوں نے تھام لیا کہ اب پیشانی جھکے گے تو صرف اللہ کے سامنے، سر جھکے گا تو اللہ کے سامنے، نماز وغیرہ دیگر عبادات ہوگی تو اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اللہ نے ان کو آزمایا، اور جب سے انہوں نے اس دعوت کو اپنایا، جب سے انہوں نے قرآن و سنت کو تھاما، تب سے اللہ کی آزمائش ایسی کہ کوئی بھی کاروبار کرتے کچھ دن چلتا ہے پھر ٹھپ ہو جاتا ہے، کچھ دن چلتا ہے ٹھپ پڑ جاتا ہے۔ ان کے گھرانے والوں نے کہہ رہا تھا نا یہ دعوت چھوڑ دو، اسی وجہ سے تمہارا یہ معاملہ ہو رہا ہے، فلاں ناراض ہو گئے، فلاں ناراض ہو گئے، فلاں ناراض ہو گئے، اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ ایک تو کاروبار انسان کا ٹھپ پڑ رہا ہے، وہ ایک غم الگ ہے، دوسری طرف اس کے دین پر حملہ کیا جا رہا ہے کہ جب سے تم نے یہ دین اپنایا، قرآن و سنت کی سچی تعلیم اپنائی ہے، تب سے تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ اس کا مطلب فلاں تم سے ناراض ہے، فلاں تم سے ناراض ہے، فلاں تم سے ناراض ہے، یہ بابا وہ بابا ناراض ہے، جس کی بنیاد پر ایسا ہو رہا ہے۔ معلوم پڑا کہ لگ رہا ہے کہ وہی لوگ دینے والا، اللہ نہیں، وہی لوگ دینے والے تھے، وہ ناراض ہو گئے اس لیے نہیں دے رہے۔ تو مسلمانوں اس طریقے سے آزمایا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، استہزاء کیا جاتا ہے، خود انسان کی ذات کی، خود انسان کے دین کی، خود انسان کے رب کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور بھی بیان فرمایا۔ ابو جہل، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعون هذه الامہ قرار دیا، کہ اس امت کا فرعون قرار دیا اس کو، اس نے ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کیا، چڑھایا۔ مذاق ہوتا ہے ایک ہنسی مذاق، چڑھانے والا مذاق تھا۔ یہاں پر کہا اللہم ان کان هذا هو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔ لوگوں کے سامنے کہا کہ اللہ اگر یہ سچا ہے، اس کا مطلب ہم غلط ہو گئے، اگر یہ سچا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کہ اگر یہ سچے ہیں تو ہم غلط ہیں، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو آسمان سے ہم پر پتھر برسا دے یا ہم پر کوئی عذاب لے آ۔ یعنی یہ مطلب یہ غلط ہے، یہ باطل ہے، اور ان کی دعوت غلط ہے، اور ہم ہی حق پر ہیں، اور سب کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کیا گیا، اور اللہ کا حوالہ دے کر کہا کہ تو ہی فیصلہ فرما دے کون سچ ہے کون غلط ہے۔ اب ظاہر سے بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہ تو عذاب کا لانا ہے نہ پتھر کو برسانا ہے۔ چیلنج کیا جا رہا ہے کہ تو اللہ فیصلہ فرما دے، اگر میں غلط ہوں تو مجھ کو دھسا دے، اس طرح کی بات کی جا رہی ہے۔ نہ تو پتھر برسایا جا رہا ہے، نہ عذاب میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ تم ہی غلط ہو، اگر میں غلط ہوتا تو عذاب آ جاتا، پتھر برسا دیے جاتے۔ اللہ رب العالمین نے پتھر تو نہیں برسایا، عذاب میں مبتلا تو نہیں کیا فوراً، لیکن جواب دیا اور کہا اللہ رب العالمین نے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ سچ ہے تو ہم پر پتھر بارش برسا دے اور ہم پر عذاب لے آ، یہ ان کا کہنا ہے، لیکن مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ رب العالمین کے لیے یہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے مناسب بنایا ہی نہیں کہ آپ ان کے دوران موجود ہوں، ان کے درمیان آپ کی شخصیت موجود ہو، ان پر عذاب لائے، یہ اللہ رب العالمین نے اپنا اصول نہیں بنایا۔ وہ بچے ہیں تو آپ کی ذات گرامی سے، تو وہ ہزار آپ کا انکار کریں، ہزار آپ کی نافرمانی کریں، ہزار آپ کا مذاق اڑائیں، لیکن ان کے وجود اگر ہے تو آپ کی رحمت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بچا رکھا ہے، ورنہ ان کا عذاب کا مطالبہ کرنا، ان کی نافرمانی کرنا اتنی بڑی نافرمانی ہے کہ اللہ رب العالمین ان پر پتھر کی بارش بھی برسا دیتا، ان پر عذاب بھی آیا تھا، لیکن چونکہ ابھی آپ اس میں موجود ہیں تو اللہ رب العالمین ابھی نہیں برسائے۔ یہ چیلنج کیا جاتا تھا۔ اب سوچو، ایک حق کا دائی، سچی بات کو لے کے چلنے والا، سچ ہونے کے باوجود اتنا بڑا چیلنج کیا جائے، سب کے سامنے کیا جائے اور اس کی مراد نہ پوری ہو، اس وقت دل تو تھوڑا چھوٹا ہو ہی جاتا ہے، تکلیف ہو جاتی ہے۔ یا اللہ، کہاں جائیں، کس طریقے سے ان کو سمجھائیں؟ ابھی تک سمجھنے کی بات تھی، اب تو مخالفت ہے، چڑھانا ہے، رلانا ہے، تمام باتیں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استہزاء، ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تھے، کفار کی مجلس سے آپ سے گزرے، تمام کے تمام لوگ آپ کو برا بھلا کہنے لگے، مذاق کرنے لگے، ایسا ویسا کہ آپ کو بہت تکلیف ہو گئی۔ کوئی بھی ہو، اتنا آپ کو چڑھایا جائے، ابھی اگر آپ کسی حاشر میں پڑھے ہوں، سارے کے سارے لوگ جس راستے سے آپ گزرو، ارے یہ فلاں، یہ فلاں، ارے دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو، اگر ایسا ہونے لگے، بچے کا، اسٹوڈنٹ کا جینا دوبر ہو جاتا ہے، سارے لوگ مخالف ہیں۔ وہی حال پورا مکہ مخالف ہے، جس راستے گزرے، ارے یہی ہے جو ایسا کر رہے، ارے یہی ہے جو ایسا کرے، ارے یہی ہے جو ہمارے معبودوں کا، ان کی حالت تو دیکھ لو، یہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن نہ پہننے کا نہ اوڑھنے کا، مار کھا رہے ہیں، یہاں بھی مار کھا رہے ہیں، وہاں مار کھا رہے ہیں، ان کے ماننے والے مار کھا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں اور نبی بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو یہ چڑھانا تھا۔ جب اس طرح کی بات زیادہ ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی کہ اللہ، میں سچا ہوں، میری تعلیم سچی ہے، تو نے مجھ کو مبعوث کیا ہے، اس کے باوجود میری یہ کیفیت ہے کہ میں ان کو جواب نہیں دے پا رہا ہوں، اس کا کوئی جواب نہیں۔ اس سے تھوڑی تکلیف ہوئی، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو تسلی دی، نبی گھبراؤ نہیں، وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ یہ استہزاء، یہ سخریہ، یہ مذاق، یہ چڑھانا، یہ حقیر جاننا، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے سب کو یہی معاملہ کیا گیا، سب کو چڑھایا گیا، سب کے ساتھ استہزاء مذاق کیا گیا، سب کو رسوا ذلیل کیا گیا، سب کو حقیر جانا گیا۔ اے نبی، صرف آپ کے لیے نہیں، سب کے لیے ایسا رہا، بلکہ یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ جو بھی سنت لے کے اٹھتا ہے، جو بھی طریقہ سچا طریقہ لے کے اٹھتا ہے، جو بھی کتاب و سنت کی سچی دعوت لے کے اٹھتا ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہی ہونا ہے، لہذا اے نبی گھبرائیے مت۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور یہ بھی سن لیجئے، جن جن لوگوں نے استہزاء کیا ہے، جن جن لوگوں نے مذاق اڑایا ہے، وہ لوگ انہی عذاب میں مبتلا ہوئے، وہی عذاب ان کو آ کے گھیر لیا جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے، جس عذاب کا مطالبہ کیا، لاؤ اگر ہے تو لاؤ، اگر عذاب ہے تو لاؤ۔ اللہ کے نبی نہیں لا سکتے تھے تو جن جن عذاب کا مطالبہ کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے اور رسولوں کو جن جن لوگوں نے مذاق کیا ہے اور چڑھایا ہے، ان کو انہی عذاب سے دوچار کر دیا ہے۔ جب اس طرح کا معاملہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو جاتی کہ چلیے معاملہ ہمیشہ میرے ساتھ اکیلا نہیں، یہ تو سنت ہے، ہمیشہ سے ایسا ہوتا آ رہا ہے۔
اگر پہلی بار ہمارے ساتھ ہو تو ایک بات تھوڑا سمجھاوی، ہم ہی لوگ دعوت کا کام کریں، آپ دعوت کا کام کرو، لوگوں کے سامنے لے کر کے بات جاؤ، لوگ آپ کو برا بھلا کہیں چڑھائیں، تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب یہ پتا چل جاتا ہے ارے یہ ہم کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھایا گیا ہے، تو تھوڑا سا حوصلہ مل جاتا ہے۔ چلو یہ تو سنت ہے، ہمارے نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، گویا کہ ہم بھی اسی سنت پر چلنے والے ہیں، تو حوصلہ ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے حوصلہ ملا۔ اس طریقے کے اور بہت سارے واقعات ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا اور جو ہے آپ کو چڑھایا گیا، لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ جن لوگوں نے مذاق اڑایا ان کا انجام کیا ہوا؟ یہ اللہ رب العالمین نے وہیں کچھ لوگوں کو تو دنیا ہی میں جن لوگوں نے زیادہ مذاق اڑایا تھا ان میں سے چند کو تو دنیا ہی میں اللہ رب العالمین نے عذاب سے دوچار کیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کے لوگوں کے سامنے ان کو عبرت بنا دیا کہ نبی سے مذاق کرنے والے اور نبی کو برا بھلا کہنے والے وہ بچ نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حج میں فرمایا تھا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین، اے نبی جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ حکم لوگوں تک پہنچاتے رہیے، وہ بات پہنچاتے رہیے۔ وأعرض عن المشرکین، مشرکین سے اعراض کیجیے، ان کے باتوں میں نہ آئیے، ان کے چڑھانے کی وجہ سے، ان کے مذاق کرنے کی وجہ سے، ان کے استہزاء کی وجہ سے آپ باز نہ آ جائیں، آپ دعوت کو عام کرتے رہیے۔ انا کفیناک المستہزئین، ان مذاق اڑانے والوں کے لیے تو میں آپ کی جانب سے کافی ہوں۔ یہ مذاق اڑاتے ہیں تو آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں، آپ کو ان کا جواب دینے کی ضرورت نہیں، ان کے لیے تو میں کافی ہوں۔ اور اللہ رب العالمین کافی ہوا اور اللہ رب العالمین نے سزا دی۔ چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے سب سے زیادہ پریشان کیا، جن لوگوں نے سب سے زیادہ مذاق اڑایا، ان میں سے چند کو تو اللہ رب العالمین نے دنیا ہی میں عبرت بنا دیا کہ لوگوں کسی دعوت حقہ کو لے کے اٹھنے والے کے ساتھ مذاق نہ کرنا، ورنہ تمہارا انجام بھی ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سب سے زیادہ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء کیا اس میں الاسود بن عبد المطلب، اسی طریقے اسود بن عبد یغوث، الولید بن مغیرہ، العاص بن وائل، الحارث بن طلالہ الخزائی، یہ 5 لوگ تھے جو سرے فہرست تھے جنہوں نے اپنا یہی مشغلہ بنا دیا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرے ان کا مذاق کیا جائے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا کہ انا کفیناک المستہزئین کہ ہم کافی ہیں ان مذاق اڑانے والوں کے لیے، چنانچہ اللہ رب العالمین نے بھیجا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، حضرت جبرائیل آئے اور جتنے لوگ 5 کا شمار ہوا سب کے ساتھ الگ الگ معاملہ کیا اور سب ہلاک ہوئے دنیا کے اندر۔ چنانچہ جو اسود بن عبد المطلب تھا، حضرت جبرائیل آئے اور ایک ہرا پتا معمولی سا پتا لے کر کے اس کے آنکھ پہ مارا ہوا اندھا ہو گیا، جو پوری زندگی پھر اندھے پن میں گزری۔ ابھی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کے کہا کرتا احد الذی بعث اللہ رسولا، یہی وہ رسول یہی ہے جو کہتے ہیں مجھے رسول بنا کے بھیج دیا۔ اللہ نے عبرت بنا دیا کہ تم اپنی آنکھ کا غلط استعمال کرتے ہو، دعوت حقہ کے خلاف استعمال کرتے ہو، دعوت حقہ کو روکنے کے مذاق اپناتے ہو، لہذا اندھے ہو جاؤ، پوری زندگی وہ اندھا رہا۔ اسی طریقے سے اسود بن عبد یغوث کا معاملہ، یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں تھا۔ اسود بن عبد یغوث یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا، پیٹ کی طرف اشارہ کرنا تھا، یہ اس کا پیٹ چلا اور چلتا گیا اور اسی میں اس کا انتقال ہوا۔ جب یہ ایک دم آخری حالت میں تھا، چلتے چلتے جب گرا صحرا میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے، خالی خالی، اے میرے ماموں، اے میرے ماموں۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے نبی چھوڑ دو، وہ پہنچ گیا اپنے انجام کو۔ پتہ ہے چلا کہ نبی کی رحمت ابھی بھی برقرار ہے۔ وہ شخص جو نبی سے مذاق کیا کرتا، استہزاء کیا کرتا تھا، جب اس کی یہ کیفیت صحرا میں گر رہا ہے تو دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماموں ماموں کر کے۔ جب بتایا گیا کہ یہ اپنے انجام کو پہنچ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیا۔
تو یہ ایک داعی کا طریقہ ہوتا ہے، کسی مذاق اڑانے والے سے مذاق سنتا ہے، صبر کرتا ہے، اس کے جواب نہیں دیتا، مخالفت نہیں کرتا، بلکہ اب بھی اس کے دل میں اس کے لیے شفقت ہوتی، رحمت ہوتی ہے کہ شاید کی دعوت کو قبول کر لے۔ ولید بن مغیرہ یہ دعویٰ کیا کرتا تھا، اس کا کہنا تھا کہ یہ محمد ہی ملے تھے، قرآن کے نازل کرنے کے لیے محمد ہی ملے تھے۔ ارے مجھ پر نازل کرتے مکہ کے اندر، یا طائف میں مسعود ثقفی ہے اس پر نازل کرتے، ہم دونوں کو چھوڑ کے، چونکہ بہت مالدار تھا، یعنی مکہ کے اندر سب سے زیادہ مالدار ولید بن مغیرہ تھا، اور سیدھے طائف میں مسعود ثقفی تھا، لہذا اس کا کہنا تھا کہ اگر قرآن کو نازل کرنا ہی تھا تو محمد جیسے یتیم شخص پر جس کے پاس کچھ نہیں اس پر نازل کیا، ارے مجھ پر نازل کر دیے۔ اور یہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کہتا بھی تھا، اور جو ہے اس کے علاوہ اور مذاق کیا کرتا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے ایک زخم کی طرف اشارہ صرف کیا، ایک زخم ایسا تھا جو 2 سال قبل اس کو لگا تھا، وہ مندمل ہو چکا تھا، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نے اس زخم کی طرف اشارہ کیا، اور اشارہ کرنے سے اس زخم دوبارہ بہنا شروع کیا، اور بہتے 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 اسی میں سے نکالوں گے۔ یہ عبرت ہے، اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کے لیے ان کو جو ہے عبرت بنا دیا۔ اسی لیے عاص بن وائل تھا، یہ بھی اس کا معاملہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں دیکھتا وہیں مذاق کرنا شروع کر دیتا۔ اللہ کے حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے پاؤں کے نچلے حصے کی طرف اشارہ کیا، پاؤں کا یہ جو ہے پنجے کے ایک دم جو زمین میں جو سطح لگتی ہے اس کی طرف اشارہ کیا، بس۔ اس کا معاملہ یہ ہوا کہ اپنے گدھے پہ سوار ہو کر کے طائف جا رہا تھا، اچانک اس کا گدھا بھڑکا اور لے کر کو بھاگا، اس کو گرایا ایک معمولی سی زمین پر جہاں بہت زیادہ پتھر وغیرہ نہیں تھے، کچھ کانٹے تھے، انہی میں سے ایک کانٹا اس کے پاؤں میں چبھا، اور اسے وہی کانٹا اس کی موت کا سبب بن گیا۔ اللہ کو ہلاک کرنا ہے تو ایٹم بم برسانے کی ضرورت نہیں ہے، گولیاں چلوانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک اشارہ کافی ہے، عبرت بنا دی اللہ رب العالمین نے۔ اسی لیے حارث بن طلالہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بہت زیادہ پریشان کیا کرتا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا، اور سر کی طرف اشارہ کرنے سے اس کے سر میں زخم ہوا، اور یہی زخم آگے چل کر کے اس کی موت کا سبب ہوا۔ یہ 5 لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے جن کو اللہ رب العالمین نے نبی سے مذاق کرنے والوں کے سلسلے میں دنیا ہی میں عبرت بنا دیا۔ اس کے علاوہ ابو جہل ہیں، امیہ بن خلف ہیں، اور اسی طرح کا بہت سارے لوگ ہیں، ان لوگوں کو بھی بنایا، لیکن اس طریقے سے وہ تو سب جنگ بدر میں جا کے قتل کیے گئے، مارے گئے، رسوا کیے گئے۔ بہرحال یہ دنیاوی سزا مذاق اڑانے والوں کی، دعوت حقہ کے خلاف مذاق کا تدبیر اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا میں عذاب دکھایا، اور ساتھ میں جو آخرت کا منظر ہوگا اس کو سنتے ہیں، وہی آخری بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مطففین میں تذکرہ کیا بہت پیارے انداز میں کہ کس طریقے سے مجرم لوگ، کافر لوگ مومنوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور آخرت میں کیا ہوگا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهون واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون۔ اللہ فرماتا ہے یہ مجرمین، یہ کفار، یہ مومنوں کو دیکھ کر کے مذاق اڑایا کرتے تھے، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ واذا مروا بهم يتغامزون، اور جب وہ مومنین گزرتے تھے تو آنکھوں سے اشارہ کرتے، ہنسا کرتے تھے، آنکھوں سے اشارہ کر کر کے مذاق اڑایا کرتے ہیں، ایسا ہے، ایسا ہے، ارے یہی ہے جو اپنے آپ کو مومن بنتا ہے، ارے یہی ہے جو اپنے آپ کو متقی بنتا ہے، ارے یہی ہے جو اپنے آپ کو کتاب و سنت والا بنتا ہے، ارے یہی ہے جو اپنے آپ کو جماعت حقہ والا بنتا ہے، ارے یہی ہے جو انبیاء کے مخالفت کرتا ہے، ارے یہی ہے جو ہمارے اولیاء کو برا بنا کہتا ہے، ایسا۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، یہ لوگ کیا کرتے تھے، ایسا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھروں میں جاتے تو وہاں بھی یہ تذکرے ہوتے کہ ارے فلاں ہے، فلاں ہے، ایسا ہے، ایسا ہے۔ اور وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب دیکھتے تو کہتے یہ گمراہ لوگ جا رہے ہیں، یہ گمراہ لوگ جا رہے ہیں، یہ 36 34 35 جا رہے ہیں، ایسا ہو رہا، ویسے والے جا رہے ہیں۔ دیکھنے کے بعد کہتے ہیں گمراہ جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج کے دن مومن ان کفار پر ہنسیں گے۔ اور کیسے؟
علی الارائک ینظرون، باقاعدہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور دیکھیں گے اور ہنستے رہیں گے، دیو ہم پر تم ہنسا کرتے تھے، ہمارا تم مذاق اڑایا کرتے تھے، ہمیں تم حقیر جانا کرتے تھے، ہمیں تم گمراہ کہا کرتے تھے، ہمیں تم معاملے سمجھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ تم ظلم و ستم کیا کرتے تھے، قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، عذاب کو جھٹلایا کرتے تھے، دیکھو یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اور اس دن کا عذاب، اس دن کا ہنسنا آج کے ہنسنے سے بہت بلند ہوگا۔ بہرحال مسلمان بھائیوں، چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو، دونوں طریقے سے دین کا مذاق اڑانے والے، دین کے دعوے داروں، دعوت حقہ کو لے کے اٹھنے والوں کا مذاق کرنے والوں کا انجام بہت ہی برا ہے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین ان سے انتقام لیتا ہے، اور آخرت میں وہی کام جو انہوں نے یہاں کیا ہے مومنین ان کے ساتھ کریں گے، اور آخرت کا جو عذاب ہوگا، آخرت کا جو ہنسنا ہوگا، آخرت کا جو استہزاء ہوگا، وہ دنیا کے مذاق سے کہیں بڑا ہوگا۔ اور یہاں ہمارے لیے نصیحت کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمیں برا بھلا کہتا ہے، کوئی شخص ہماری دعوت کو دیکھ کر کے ہمارا مذاق اڑاتا ہے، ہمیں گمراہ کہتا ہے، ہمیں حقیر جانتا ہے، ہمیں لوگوں کے سامنے رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ پیغام اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لے کے جاؤ کہ اللہ کے نبی نے کبھی ان کا جواب نہیں دیا، ان کو برا بھلا نہیں کہا، ان کی باتیں سنی، صبر کیا، اگر کچھ بھی تکلیف ہوئی اللہ سے التجا کی، اللہ نے صبر کی تلقین کی، اللہ نے صبر پیدا کیا، وہی طریقہ ہم کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ باقی ان کا معاملہ جو ہے، چاہے جتنا یہ بڑھ جائے، چاہے جتنا ظلم و ستم کرے، یہ اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے، چاہے اللہ ان کو دنیا میں ہلاک کر دے، اور اگر دنیا میں نہ کیا، ان کی آزمائش ان کو چھوڑ دیا، تو آخرت کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، اور یہ وہ عذاب ہوگا جو دنیا کے عذاب سے بڑا عذاب ہوگا، اور اس وقت پوری دنیا کے لوگ ان کے عذاب کو دیکھیں گے اور کہیں گے یہی لوگ ہیں جو مذاق اڑایا کرتے تھے، اور تمام کے تمام لوگ ہنسیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہنے سنت عمل کی توفیق دے، ہم تمام کو کتاب و سنت مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ الہ العالمین ہمیں دین کا مذاق نہ اڑانے کی توفیق دے، بلکہ دین کا حمایتی بنا۔ جو لوگ دعوت حقہ کو لے کے اٹھے ہیں، الہ العالمین ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو متحد فرما، سچے راستے پہ چلا، نبی کے راستے پہ چلا، کفار کے راستے سے بچا۔ آمین تقبل رب العالمین۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔